دروازے پر کسی نے اللہ کے نام پہ طلب کیا ہے تو یہ 2 روٹی ہی صحیح، سبزی ہی صحیح اسے دے دو. تمہاری دولت میں اللہ نے مٹھاس رکھی ہے، کوئی بھی کھائے گا اللہ اس کے دل کو نور نور کر دے گا. ہم نے ہندو مذہب سمجھ کے اسے کھلایا نہیں تو اس کا دل پتھر کا ہو گیا، وہ ہم سے نفرتیں کرنے لگا. غریب نواز سرکار کیا کرتے تھے؟ کبھی سوچا؟ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، ہم نے کہا اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا. ارے پہلے غور کرو بابا، پڑھایا کیسے؟ کیا کہنے؟ سوچو پڑھایا کیسے؟ نہ پسٹل تھی، نہ AK-47 رائفل تھی، نہ بندوق تھی، نہ گن تھی، کیا تھی؟ پڑھایا کیسے؟ مجھے بتاؤ پڑھایا کیسے؟ بتاؤں آپ کو؟ بولو بھائی بتاؤں آپ کو؟ اگر لگانا ہے نا تو اب لگاؤ یا غریب نواز المدد، یا غریب نواز المدد. عقیدہ ہے تو لگاؤ. بولے یا غریب نواز المدد. سنو بتاؤں میں کیسے پڑھایا کلمہ خواجہ صاحب نے. معلوم ہے آپ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو دلت طبقے کے لوگ، جن کو کوئی چمار کہتا ہے کوئی پاسی کہتا ہے، ہم اس لفظوں سے انہیں یاد نہیں کرتے سندل بھائی. ہمارا مزاج نہیں کسی کو ہم چمار کہیں کسی کو پاسی کہیں، ہم اس مزاج کے نہیں ہیں. ہم کو غریب نواز جو اصول دیا وہ کیا ہے معلوم ہے؟ جب خواجہ صاحب کھانا کھاتے تو کچھ لوگ کھڑے رہتے، فرماتے ادھر آؤ تم لوگ بیٹھو کھانا کھا لو. وہ کہتے بابا ہم تو آپ کے درشن کے لیے آئے، ہم تو دلت طبقے کے لوگ ہیں، نچلی کاسٹ کے لوگ ہیں. فرماتے نچلی کاسٹ کو تو کیا ہوا، کھانا کھاؤ. اور نہیں حضور ہم تو جاتے ہیں اپنے دھرم میں نا، کنویں کے قریب سے گزرتے ہیں تو لوگ بالٹی دھل لیتے ہیں، رسیاں دھل لیتے ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں لوگ. ہم اگر صبح انہیں دکھائی دیتے ہیں تو اپنا سفر کینسل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ منحوس لوگ ہیں زمین پر. آپ مجھے اپنے ساتھ کھلانے کی بات کرتے ہو؟ خواجہ صاحب کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں انہیں بٹھا لیتے. یقین پڑے تو سبحان اللہ کہنا، شک ہو تو اپنے شک کا علاج کرواؤ. قرآن میں وَأَهْلِكُمْ کا لفظ ہے، اپنے خاندان کی بات کی گئی ہے، پوری کائنات کے ہم ذمہ دار نہیں ہے. سمجھے بھائی جان؟ کیا کہتے خواجہ صاحب؟ بیٹھو کھانا کھاؤ میرے ساتھ. بڑی سی پلیٹ ہوتی سینی اور اس میں خواجہ صاحب کھانا کھاتے. وہ دلت طبقے کے لوگ کھانا کھاتے اور وہ کانپتے رہتے، کہتے بابا آپ مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلا رہے ہیں. صاحب وہ اگر گونگے ہیں تب بھی سبحان اللہ کہیے گا. وہ جب کہتے حضور آپ مجھے اپنے ساتھ کھلا رہے ہیں، اتنے مہان اتنے عظیم انسان ہو کر کے، تو خواجہ صاحب کہتے سنو اس لیے جس خدا نے مجھے پیدا کیا اسی خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے. کیا پیغام اسلام کا پیغام. کوئی ایک آدمی غریب نواز کے نام پہ لگائے نعرہ، یہ بہت کوئی ایک آدمی لگائے نعرہ غریب نواز کے نام پر، کوئی ایک آدمی زمین پہ کوئی لگائے. نہ یہ تو قبیلے کے لوگ ہیں، یہ تو اپنے خاندان کے لوگ ہیں. میں پوچھتا ہوں ذرا سا دیکھوں سرائے مغلہ میں کوئی ہے ایسا ایک نعرہ غریب نواز؟ کبھی کوئی اجمیر شریف گیا ہے؟ بولو. یہ دوسری مخلوق تو نہیں بیٹھی ہوئی، یہ آدمی سے مراد میرا کوئی اور. دیکھیں کتنی دیر کے بعد کوئی آواز بلند ہوتی ہے نعرے کی. حالانکہ میں قائل نہیں ہوں لیکن بس ماشاءاللہ مہاجرین میں سے ہیں. بہت بہت شکریہ یا معین، ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. نہ ہوتا در تمہارا تو یہ دیوانے کہاں جاتے. غریب نواز سرکار کا بڑا احسان ہے. مانو دین کیسے پھیلایا. سوچو کیا کہتے تھے، جس خدا نے تمہیں پیدا کیا اسی خدا نے مجھے پیدا کیا. بولنے کا وعدہ کرتا ہوں، بولیے گا نہیں تو ایک بات بولتا ہوں، ہنگامہ نہیں، بس یہ تو میں نے بات محبت میں کر لی کہ آپ کی چہرے پر تھوڑی سی ہنسی مسکراہٹ رہے، تازگی رہے، اور کوئی دقت نہیں ہے. آپ میری بات، خواجہ صاحب سے اجمیر شریف کے ہندوؤں نے کہا تھا یہ آپ کے مرید کا مرید ہے التمش بادشاہ؟ فرمایا ہاں. کہا حضور اس نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے. ایک کاغذ پہ آپ لکھ کے دے دیں، آپ کی سفارش بڑی کام کی ہے، ہم اس کاغذ کو دلی لے کے جائیں گے اجمیر شریف سے اور آپ کے مرید جو بادشاہ التمش ہے اس کو دیں گے. لگان بہت زیادہ بڑھا دیا. خواجہ صاحب نے ہندو مذہب کے لوگوں سے کہا تھا، اجمیر کے اطراف کے لوگوں سے اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، ہم سمجھ لیتے ہیں. تو لوگوں نے کہا حضور آپ تھوڑی سی ہم پر مہربانی کریں، ہم ہندو ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے آپ کا، لیکن آپ کے علاقے میں ہیں اور آپ اتنے بزرگ ہیں، محبت کرتے ہیں، انسانیت والی بات کرتے ہیں، آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں ہم دلی. فرمایا تم چلے جاؤ میں دیکھتا ہوں. وہ ہندو مذہب کے لوگ واپس چلے گئے. خواجہ صاحب نے اپنے غلام کو لیا، اجمیر شریف سے سیدھے دلی آ گئے. بولو سبحان اللہ. کیا یہ رائے بریلی اسٹیشن کے قریب ہے؟ بھائی میرے اجمیر شریف سے دلی کتنے، بائی ٹرین 6-7 گھنٹے لگتے ہیں. سیدھے اجمیر شریف سے دلی آئے، خواجہ بختیار کاکی کے پاس، ان کو لیا سیدھے بادشاہ التمش کے پاس. چوکیدار سے کہا بول اپنے بادشاہ سے کہ تیرے پیر بھی آئے ہیں اور پیر کے پیر بھی آئے ہیں. سمجھے؟ وہ بادشاہ اپنا تاج لے کے آیا
اور سرکار غریب نواز کے قدم پہ لپٹ گیا. سرکار حکم دیا ہوتا تو میں خود اجمیر آ جاتا. آپ نے زحمت کیوں کی ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ مجھے شکایت ملی ہے کہ تو نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے. اجمیر کے ہندو بھائیوں نے شکایت کی ہے, لہٰذا ابھی تو لگان کی قیمت ان کی معاف کر دے. کھڑے کھڑے لیٹر پیڈ پر التمش بادشاہ نے لکھا, میں نے اجمیر کے اطراف کے ہندو مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی میں نے زمینوں کے لگان کو میں نے معاف کر دیا. خواجہ صاحب نے اس کاغذ کو لیا, رکے نہیں دلی, سیدھے واپس اجمیر شریف آئے. علاقے کے سبھی ہندو مذہب کے لوگوں کو بلایا, کہا خوش ہو جاؤ, میں نے تمہاری لگان کی قیمت کو معاف کروا دیا. یہ دیکھو پروف. تو ہندو مذہب کے ذمہ داروں نے دیکھا, بابا یہ کاغذ تو اوریجنل ہے, اس میں بادشاہ کی مہر لگی ہوئی ہے, لیکن یہ کاغذ آپ کو اتنی جلدی کون لا کے دیا ہے؟ نہ واٹس اپ, نہ انسٹاگرام, نہ ٹیلی فون, یہ کاغذ اتنی جلدی کون لا کے دیا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا میں خود دلی گیا تھا. اللہ, یہاں سے راہی کی جیسا راستہ نہیں ہے میرے بھائی, لمبا ہے. میں خود دلی گیا تھا. تو ہندو بھائیوں نے کھڑے ہو کے, بابا آپ میرے لیے دلی گئے تھے؟ ارے بتایا ہوتا تو ہم دہلی چلے جاتے, ہم دلی چلے جاتے اور دلی جا کر کے ہم آپ کا پیغام دیتے اور پھر یہ کاغذ لکھو. آپ نے کیوں کشٹ کیا, کیوں اتنی زحمت کی؟ خدا کی قسم اگر اللہ نے ہاتھ دی ہے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا. خواجہ صاحب نے کہا سنو تم چلے جاتے؟ فرمایا ہاں. کہا تمہیں کیوں بھیجتا, غریب نواز میں ہوں کہ تم ہو؟ آئے ہائے ہائے, اللہ 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 اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام, غریب نواز میں ہوں کہ تم ہو. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور, رب نے اونچا کیا اس طرح سے پایا. اگر نہ آتے نا تو گھنٹیاں بجاتے, پتھروں کو خدا کہتے, پیپل کے درختوں کے سامنے گردنیں جھک جاتی. احسان ہے اس رب قدیر کا جس نے اپنے حبیب کے بیٹے حسین و حسن کے لاڈلے مخدوم کائنات کے دلبند مولائے کائنات کے نور نظر کو آپ کے ہندوستان بھیج دیا. اور اگر نہ بھیجتا تو کہیں بھیج دیتا, 193 کنٹریز میں, دنیا کے کسی ملک میں بھیجتا. لیکن آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے جہاں پیدا کرنا چاہا اسی ملک کا بادشاہ بنا کے غریب نواز کو پہلے بھیج دیا. 90 لاکھ لوگ, 430 کے آس پاس ایک مرتبہ کیلکولیٹ کیا گیا تھا, تو کسی نے کہا کہ آپ نے پر ڈے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. اور برا نہ مانے, ہم اور آپ دونوں آئیے اکٹھا ہو جاتے ہیں, بڑے نظر و نیاز دیے, بڑی عزتیں کی ہیں, بڑے کھان پان کیے, دور سے ایسے لوگوں کو بلایا, علماء کرام کی بڑی عزت دی. کبھی کسی نے کسی کو مسواک کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا. کوئی باپ ایسا ہے اس محفل میں, مجھے بھی شامل کرو, جس نے اپنے بیٹے سے کہا ہو بیٹے مسواک ایسے کرنی چاہیے. ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے دین کی بات کرنے کا. ہاں سمجھیں آپ, ہم تو جب اپنے بچوں کو مسواک کرنے کا طریقہ نہ بتا پائے تو ان کو اسلام کی خوشبو سے کیسے روشناس کریں گے؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, بس سینٹ جویئرس میں ڈال دیا, سینٹ جوزف میں ڈال دیا, مدر ٹریسا میں ڈال دیا, اور بچے پڑھ لکھ کر کے ڈاکٹر انجینئر سب بن گئے. سب کے بچے پڑھتے ہیں, میرے بچے پڑھتے ہیں, اللہ کا شکر, ہر جگہ پڑھائی ہوتی ہے. لیکن وہ بچے کس کام کے جن کو اسلام کی تعلیم سے دور رکھا جائے. اللہ معاف فرمائے. سب سے بہتر دین, اونچی بولو, سب سے بہتر دین اسلام. آئیے میں چپکے سے ایک بات کرتا ہوں, یہ دین پھیلا کیسے؟ یہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. آپ میں سے کوئی ان کی مدار شریف گیا ہے؟ دہلی میں ان کی مدار شریف ہے, ماشاءاللہ. سب لوگ چلیں گے انشاءاللہ. کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں, غریب نواز سرکار کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں, آپ کی گدی کے وارث بھی ہیں. خواجہ فخر کے ہوتے ہوئے آپ کی گدی کے وارث ہیں, سمجھے؟ بابا فرید جس کے پیر کا, بابا فرید جس کے مرید ہوں, محبوب الہی اور صابر پاک جس کے دادا پوتے, جس کے پوتے ہوں, ذرا سوچو کہ اس دادا بختیار کاکی کا عالم کیا ہوگا. کیا بات, بتاؤں کیسے دین پھیلاتے تھے. ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سب نے اٹھا رکھے تھے, نہیں, یہ ہاتھ سب نے اٹھا رکھے تھے. ابھی بولو بھائی, دکھائی تو مجھے بھی دیتا ہے, بولو. سب سے بہتر دین اسلام, سب سے بہتر دین اسلام. پھیلا کیسے ہے؟ بتاتے کیوں نہیں بچوں کو بھیا, کیوں نہیں بتاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ آج میں بات کرتا ہوں, ان الدین عند اللہ الاسلام, سب سے بہتر دین اگر ہے اسلام تو پھیلا کیسے؟ یہ ہے خواجہ بختیار کاکی. اکیلے نکلے جمنا ندی کے کنارے, ایک پنڈت جی کو دیکھا تو ندی کنارے بیٹھے تھے, ان کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا, جدھر جائیے آگ لگی ہوئی ہے. کوئی نقاب کوئی کھینچتا ہے, کوئی داڑھی نوچتا ہے, کوئی ٹوپی کھولتا ہے, کوئی ٹرین سے پھینکتا ہے, کوئی فلائٹ میں کمنٹس کرتا ہے. میرے بھائی, ہم اپنے بزرگوں سے سیکھیں ہمیں اس ملک میں کیسے رہنا چاہیے. صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی 2 لائف ہے, ایک مکی زندگی, ایک مدینی کی زندگی. اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو حضور کی مکی لائف کو فالو کرو.
کیا پیغام ہے. حضور کی مکی لائف کو فالو کرو. خدا کی قسم بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ کو. اب سنیں یہ خواجہ بختیار کاکی پہنچے جمنا ندی کے کنارے پر, اور ندی کنارے دیکھا تو پنڈت جی بیٹھے ہوئے, سب کو چائے پی. دیکھیں آپ کے لیے انتظام کیسے کیا ماشاءاللہ, ذرا سبحان اللہ تو کہہ دیں بھائی. بہت اچھا انتظام. ہم ڈسٹرب نہیں ہوتے, ڈسٹرب نہیں ہے. پی لیں, آپ کیوں نہیں پیئیں گے؟ کیا بات ہے, میری طرف سے پی لیجیے. ارے سلامت رہے. پی لیں پی لیں پی لیں, اچھی بات. بھائی بولیے. بہت بہت شکریہ آپ کو. ظاہر سی بات ہے یہ بس ختم ہونے والی محفل ہے, اب تو خوش ہو جاؤ, سبحان اللہ تو کہہ دو بھائی. ہاں شیرنی بٹنے کا ٹائم ہو گیا ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے پھر سے بتائیں, سب سے بہتر دین, سب سے کون سا اسلام جو ہمارے بزرگوں کو ہم نفرت کرتے ہیں, اس کا مطلب ہمارے پاس کچھ اور ہے. ملبوس خوشنما ہیں مگر کھوکھلے ہیں جسم, چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں. اللہ, سوچا نہیں کبھی آپ نے؟ ہم جہاں پر بیٹھ جاتے ہیں بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آصف بھائی اس میں سے جتنے لوگ بیٹھے تھے سب حرام کھاتے ہیں, سب کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے, اور وہی چائے کے پیسے آپ کو بھی دیے اور وہی چائے آپ کو پلائی دی. ایسا ہوتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں بابرکت محفل ہے. آج وعدہ کرو انشاءاللہ کہ حضور کا دین جیسے بزرگوں نے پھیلایا اسی نہج پر ہم بھی تھوڑی سی محنت کریں گے انشاءاللہ. کچھ نہیں کرنا بابا, کچھ کرنا تھوڑی ہے آپ کو کہ لندن جانا ہے پڑھنے, آکسفورڈ میں, امریکہ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں جانا ہے آپ کو, اور جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی ثقافت و سنیہ اور جامعہ حبیبیہ جانا ہے, پکسرامہ شریف جانا, نہ آپ کو کہیں نہیں. اس کے لیے خاص لوگ ہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, بس اپنے بزرگوں کو پڑھو کہ ان لوگوں نے دین کیسے پھیلایا. اتنا تو کرنا چاہیے بھائی, اتنا تو کرنا چاہیے, اتنا تو حق بنتا ہے آپ کا. یہ ہے خواجہ بختیار کاکی. جمنا ندی کے کنارے پر گئے, اور جب گئے نا تو معلوم کیا کیا, وہ پنڈت جی بوڑھے تھے. کہا کہ پنڈت جی کیا بات ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں تو لوگوں کو اشنان کراتا ہوں, نہلاتا ہوں, آنے والوں کو میں اشنان بیٹے بات نہ کرو, نہ بات نہ کرو, کچھ دنوں کے بعد تمہارے ہی کاندھے پر ذمہ داری ہوگی, تم ہی جلسہ کرو گے, ہے کہ نہیں؟ ہاں تب سمجھ میں آئے گا ہاں کہ جلسہ کرنا کتنا مشکل کام ہے. ان سے پوچھو اپنے بزرگوں سے. خیر بچے خوش ہیں, اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ ہر آدمی خوش رہے. ہاں آپ بھی خوش ہیں, اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ ہر آدمی خوش رہے. سنو خواجہ بختیار کاکی نے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا اشنان کراتا ہوں, لوگوں کو نہلاتا ہوں. کہا کہ لیکن نہلا تو نہیں رہے؟ کہا ہم بوڑھے ہو گئے, ہم سے کوئی نہاتا ہی نہیں. وہ پنڈت کے جوان بیٹے ہیں, وہ لوگوں کو نہلا رہے ہیں, پیسے خوب لے رہے ہیں, اب ہم سے کوئی نہاتا ہی نہیں ہے. خواجہ بختیار کاکی نے اپنے کپڑے اتارے اور بیٹھ گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کس نے میری بات سنی ہے؟ بولو. بہت بہت شکریہ آپ. سنیے پھر ریورس کرتا ہوں. خواجہ بختیار کاکی سے اس نے کہا میں اب غریب ہوں, میرے گھر کے چولہے نہیں جلتے, میری بچیاں بھوکی رہتی, میرے بچے بھوکے سوتے, میرے چولہے نہیں جلتے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے کپڑے اتارے اور کہا مجھے نہلا دو. اللہ. جب آپ نہا لیے کہا کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے کہا مثال کے طور پر 5 روپے ہوئے. اگر کوئی ایک آدمی بولے تب بھی بڑی بات ہے, آپ نے 10 روپے دیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب کیوں بولیں گے بھائی؟ کبھی دیا ہو تو جانوں, محبت کی ہو تو جانوں. بولو بھائی, کبھی کی ہو تو جانوں, کبھی کسی غریب کو 10 کے بجائے 15 دیا ہو تو جانوں. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, بات یاد کر لو. کیا بات ہے, یاد کرو گے؟ یہ حضور کی سنت ہے. کیا یہ بات بہت کم بتائی گئی ہے. اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول غریبوں سے سامان مہنگا خریدتے تھے, اور خرید کر کے اس سامان کو پیسے زیادہ دے کر کے اس سامان کو بھی واپس کر دیا کرتے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کی سنت ہے. جناب جابر انصاری سے حضور نے اونٹنی خریدی تھی, اونٹنی, اور مہنگی قیمت پر خریدی تھی, اور بلال حبشی سے کہا تھا بلال اس کو پیسے بڑھا کے دو. جب پیسے اور بڑھا کے دیے گئے تو جناب جابر انصاری سے پھر حضور نے کہا کہ بلال جا کے جابر سے کہہ دو اونٹنی بھی لے کے چلا جائے, پیسے بھی لے کے چلا جائے. یہ کیا ہے؟ اللہ اللہ, اسلام ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو یہ کیا ہے؟ اسلام. اونچی بولو یار. بہت بڑھیا. کیا ہے یہ؟ ہم نے کبھی نہیں کیا. ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک آدمی ہے 3 لوکی لے کے بیٹھا ہے بازار میں, 3 لوکی لے کے بیٹھا ہے. افسوس ہوتا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے. جب وہ آپ کی 3 بیٹیاں تھیں ماشاءاللہ, اللہ برکت دے, خوب. وہ دیکھتا ہے جب وہ جا رہا تھا صبح نا, تو وہ اپنا انگوچھا سر پہ باندھے ہوئے تھا. 3 لوکی لے کے جب بیٹی مل گئی, بیٹی رو رہی تھی. اس نے کہا بیٹی روتی کیوں ہے؟ غریب تھے تو کیا ہوا؟ بیٹی نے کہا ابو ماسٹر صاحب نے میرے چہرے پر تماچے اور ڈنڈے مارے, یہ نشانی. کہا کیوں؟ لڑکی کہتی ہے کہ میرے پاس قلم نہیں تھی,
جس سے میں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا تھا، اس لیے ماسٹر صاحب نے مجھے بہت مارا۔ لڑکی کے چہرے پر انگلیوں کے اور پیٹھ پر ڈنڈوں کے نشان دیکھ کر کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لوکی کو اس نے اپنی پگڑی اتاری، اسے پونچھا اور پونچھ کر کے ایک بوریا بچھا کے زمین پر بیٹھ گیا بازار میں، اور یہ سوچ رہا ہے کہ بیوی نے کہا تھا دال نہیں ہے، بیوی نے کہا تھا چاول نہیں ہے، دال چاول کے پیسے تو دونوں لوکی سے آ جائیں گے، لیکن یہ لوکی اگر 10 کے بجائے 15 کی کسی نے لے لی تو کل سے میری بیٹی مار نہیں کھائے گی، اس کے لیے قلم بھی خرید لوں گا۔ کتنے خواب سجا کے رکھے اس نے، کیا سوچ اس کی ہے، وہ اس بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے۔ کوئی ایسا مالک بھیج دے جسے چھاتا کی ضرورت ہے، اپنے سر پہ وہ رومال باندھے ہوئے تھا، لیکن اس لوکی کو چمکا چمکا کے رکھنے کے لیے پگڑی اتار دی، پسینے پوچھ رہا ہے، لیکن خواب یہی دیکھ رہا ہے جاگتے ہوئے، یہ لوکی اتنے کی بک گئی تو آدھا کلو دال آ جائے گی، یہ لوکی اتنے کی بک گئی تو آدھا کلو چاول آ جائے گا، یہ لوکی اگر 15 کی گئی تو کل سے میری بیٹی مار نہیں کھائے گی۔ میری بیٹی بھی ہے، اس لیے میں بیٹی کی بات کرتا ہوں، میری بیٹی بھی ہے، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں خواب دیکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول بیٹیوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے وہ سوچتا اب ہم کیا کرتے ہیں، برا نہ مانے، بازار گئے، بیوی سے پیسے لے کے، سائیکل لے کے گئے، جھولا ہے، ابھی عصر کے ٹائم بازار پہنچ گئے، 5 بجے تھے، 5:30 تک نہیں گئے، 6 بجے تھے، ابھی بازار نہیں گئے، 6:30 بج گئے، بازار نہیں گئے، 6:45 بجے وہیں ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیتے رہے۔ کسی نے کہا چچا کیا کرنے آئے ہو؟ تو میں نے کہا بازار میں مجھے کچھ سامان سبزی خریدنا ہے۔ کہا 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہو، ارے جاؤ سبزی خرید لو۔ تو اللہ معاف فرمائے، ہنسنا نہیں تو ہماری زبان سے نکلتا ہے ابھی لوکی خریدنا تھا، وہ 15 کی دے رہا تھا، میں سوچ رہا ہوں ذرا سا اندھیرا ہو جائے تو وہ 15 کی تینوں دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جب 5 روپے کی لوکی بکے گی اس کی تب جاؤں گا اسے خریدنے کے لیے۔ ہم دین پھیلائیں گے۔ صوفیہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر تم 15 کی جگہ 5 اور بڑھا کے اسے دیتے کہ 5 روپے کی کوئی میٹھی چیز اپنے بچوں کو جا کے دے دینا، وہ تمہیں نہیں جانتا تمہارے نبی کو جانتا ہے۔ ایک غیر مسلم کے ہاں حضور کا دین پہنچ جائے گا، تمہارے 5 روپے میں حضور کا دین پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ لیکن ہم تو بڑے غرے سے جاتے ہیں، ہمارے بچے اتنے آوارگی کے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لیں گے، انہیں کیا پتا کہ کیا اسلام کیا کہتا ہے۔ اور سالے اگر یہ لوکی تو 5 روپے کی نہیں دے گا، اتنی ہانکی ماروں گا، میرے محلے میں آ نہیں پائے گا، میرے ٹیوب ویل کا پانی استعمال کرتا ہے، میری گلی سے بیچنے کے لیے آتا ہے۔ یہ ہمارے لہجہ، ہمارے بچوں کے لہجے ہیں، ذرا سوچو۔ مجھے بتاؤ، بیٹے نے کہا تھا مجھے 30,000 کا نہیں 70,000 کا موبائل چاہیے، آپ نے دے دیا، لیکن اس بیٹے کو آپ نے کیسی تعلیم دی ہے کہ وہ 5 روپے لوکی والے کو زیادہ نہ دے سکا؟ اللہ کیسے دین پھیلائے؟ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اور خواجہ بختیار کاکی نے 5 کی جگہ 10 دیے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی بولے کیا نام لیا میں نے؟ خواجہ بختیار کاکی، بابا فرید سرکار کے پیر ہیں۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ صابر پاک کے دادا پیر ہیں، سبحان اللہ۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پردادا پیر ہیں، سبحان اللہ۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پردادا کے دادا پیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ چھوٹا موٹا نام نہیں، جس کو غریب نواز کا سایہ کہا جائے اسے بختیار کاکی کہا جاتا ہے، جسے اپنے وقت کا خود غریب نواز کہا جائے اسے بختیار کاکی کہا جاتا ہے۔ کیسی بارگاہ ہے میرے آقا کی غریب نواز کی، سر خم ہو جاتا ہے نام لینے کے بعد۔ آپ واپس چلے جائے، دوسرے دن پھر گئے آپ اسی جمنا ندی کے کنارے پر، آپ نے کہا بابا آج میں پھر نہانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا نہا لیں، میں تو اسی لیے بیٹھا ہوں۔ اور جیسے آپ نے نہایا کہا کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5۔ دل کہے تو بولے خاموشی سے ہی صحیح، آپ نے اس دن اسے 15 روپے دیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ 5 کی جگہ 15، روز جاتے تھے نہانے کے لیے، 5 10 15 20، 5 10 15 20، 5 10 15 20 اسے دیتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک دن وہی پنڈت جی مہرولی شریف آپ کی خانقاہ کے قریب سے گزرے نا، تو بڑی بھیڑ دکھی، ٹوپی والوں کی، داڑھی والوں کی، مسلمانوں کی۔ بولے بھائی آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے پیر خواجہ بختیار کاکی بہت بڑے اللہ کے ولی دوست ہیں، ان کی زیارت کو آئے ہوئے ہیں۔ تو پنڈت جی نے کہا بابا بڑے پہنچے ہوئے لگ رہے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے، اتنے مرید ہیں تو اس کا مطلب بڑی رسائی ہے، بڑی رسائی ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جن کے بارے میں دعا کی جاتی کہ اللہ والوں سے اللہ بچائے، اللہ یہ وہ نہیں ہے۔
کیا ہاں یہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، پورا اسلام سمیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اگر کہو تو میں بھی درشن کر لوں، جیسے پنڈت جی سے کو ملا ہے حکم کہ ہاں ہاں جائیں جائیں، یہ رحمت کا ہے دروازہ یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میں خانہ محمد کا۔ جیسے آگے گئے خواجہ بختیار کاکی کو پنڈت جی نے دیکھا تو آنکھیں مین کے دیکھے، یار یہ تو وہی ہیں کیا کہنے ہیں، جو روز میرے یہاں نہانے کے لیے آتے تھے، کیا کہنے ہیں، یار یہ تو وہی لگ رہے ہیں۔ اس نے کہا بابا آپ وہی ہیں جو میرے یہاں یمنا ندی کے کنارے پر روز نہانے کے لیے آتے تھے؟ خواجہ بختیار کاکی نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا آپ مسلمانوں کے اتنے عظیم انسان، آپ میرے یہاں حلیہ بدل کے نہانے کے لیے آتے تھے، کیوں؟ یہ ہزاروں لوگ تو خود آپ کی خدمت کر لیں، 1000 فٹ پانی نیچے ہو تو نکال کر کے نہلا دیں، آپ کو اشنان کرا دیں۔ تو خواجہ بختیار کاکی نے کہا تھا پہلی ملاقات میں تم نے کہا تھا کہ میرے گھر کے چولہے نہیں جلتے بڑھاپے کی وجہ سے، میری بچیاں میرے بچے بھوکے رہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، دل کہے تو صاحبہ بولنا۔ تو خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں پنڈت جی ہم تیرے گھر کے چولہے جلانے کے لیے روز نہانے کے لیے جایا کرتے ہیں، اللہ اکبر، تیرے گھر کے چولہے جلانے کے لیے ہم روز تیرے ہاں نہانے کے لیے جاتے تھے۔ اگر دل کہے تو اب ان کے ایک جملے پر سبحان اللہ کہنا، پنڈت جی کے جملے پر معلوم ہے کیا کہا پنڈت جی نے؟ بابا اب سمجھ میں آیا ہے کہ نہا رہے تھے آپ، دھل رہا تھا میں۔ واہ واہ واہ، نہا رہے تھے آپ، مذہب اسلام، بولو بولو، پیغام اسلام، خواجہ کا ہندوستان، نہا رہے تھے آپ، دھل رہا تھا میں۔ اتنا کہنا تھا۔ پنڈت جی نے کیا کہا؟ بابا آپ دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھا کے مشرف بھائی اسلام کر لیجئے۔ جو اسلام غیر مسلموں کے دھارمک گرو کی بجھتی ہوئی چولہے کی شمع کو نہ دیکھ پائے، نہ برداشت کر سکے، آپ جب غیروں سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کا ہو جاؤں گا تو آپ کتنی محبت کریں گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے لگائے نعرے اسلام، مذہب اسلام، پیغام اسلام، اور یہ کہیں کہ دل بھی اسی کے پاس ہے، سانسیں اسی کے پاس، دیکھا اسے تو رہ گئی آنکھیں اسی کے پاس۔ اپنی تمام تر توانائی کو اپنے بزرگوں کی تعلیم کی طرف مائل کریں۔ یہ زمین رائے بریلی کی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ بہت دور نہیں ہے، اپنے وقت کے عظیم ابدال سیدی اشاع سرکار نعیم عطا شاہ ابدال کی زمین مبارکہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو سرکار عروپن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے قریب آرام کر رہے ہیں۔ 1100 سال پہلے کی یہ بزرگ ہیں، ان کی چوکھٹ نور کے قریب میں سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبیر موجود ہیں، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد کی طرف سے حضور کے نواسے ہوتے ہیں۔ اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ پکس راواں کی زمین پر عکس سرکار مجاہد ملت اور ہم شبیہ سرکار مجاہد ملت اور اقرار مجاہد ملت اور انکار مجاہد ملت، سایہ مجاہد ملت حضور شاہ مخدوم گرامی علامہ عبدالتواب قادری شاہ صاحب قبلہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ اللہ حضرت کو شفا اور صحت عطا فرمائے، جو اس علاقے کی تمام تر کانچ کی بکھری ہوئی جو آوازیں ہیں انہیں ایک آئینے سنیت کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور بیٹھے ادب اور احترام کے ساتھ۔ اب میں پھر مخاطب ہوتا ہوں آپ سے، اور محترم بھائی سلمان صاحب اور کامل بھائی علماء کرام ہیں، میں سب کے ہونے پر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ سب کو ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دیں۔ اللہ سب کو کربلا شریف اور نجف اشرف اور مدینہ منورہ اور کعبۃ المشرفہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ نہ گئے ہوں تو مدینے چلے جائیں انشاءاللہ کہہ دیں۔ ایک صاحب مدینہ شریف گئے تھے اور پھر جب واپس آئے تو اپنی زمین بیچ رہے تھے، تو کسی نے کہا اپنی زمین کیوں بیچ رہے ہو؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، بولے اسے بیچ کے پھر مدینے جاؤں گا۔ کیا کہیں؟ تو بولے ابھی ابھی تو مدینے سے آئے ہو، اسے بیچ کے پھر مدینے جاؤ گے؟ بولے یہاں کی زمین مدینے کی زمین سے اچھی نہیں ہے، اللہ اکبر، سمجھے، اچھی نہیں ہے، اس لیے اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ آئیے میں گفتگو کروں گا، لیکن بھائی سندل صاحب نے جو اختصار میں بھی اتنا مبارک اثر پذیری کا اظہار کیا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اور میں درود کے حوالے سے ایک بات کہہ رہا تھا، بہت غور سے سنیں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ بغیر سمجھے بولیں گے تو میں بھول جاؤں گا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنے والا یعنی یہ ڈپارٹ
درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ ایسے کسی شخص کو سلام کرتے ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہوتا؟ کیا ایسے کسی شخص کو آپ خط بھیجتے ہیں جب خط بھیجنے کے ایام تھے، جو 200 سال پہلے گزر گیا ہو؟ کیا ایسے کسی شخص کا ٹیلی فون نمبر تلاشتے ہیں جس کی ڈیتھ ہو چکی ہو؟ مجھے بتائیں، کیا ایسے کسی شخص سے آپ تعلق قائم کرتے ہیں بالکل نہیں۔ جو دنیا میں نہ رہا ہو؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، وہ عالم روحانیت کے رہنے والے لوگوں سے ان کے معاملات ہوں گے، ہم تو نہیں ہیں، سمجھے؟ تو صوفی پروفیسر واصف علی واصف کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کی یہ شرط یہی ہے، جس نبی پر درود پڑھو یا تو وہ ہو یا تو پھر وہ ہو تو درود خود بخود زبان سے نکلتا رہے۔ درود پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ پڑھنے والا اور جس پر پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، حضور 1500 سال پہلے مکہ شریف میں آئے اور پھر وہاں کے جزیرے پر تشریف لائے، پھر مدینے میں قیام کیا، پوری دنیا میں اسلام پھیلایا، اور ہم تو غیر منقسم ہندوستان میں 30 سال پہلے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم نے حضور کا زمانہ نہیں دیکھا تو ہم درود نہ پڑھیں؟ تو واصف علی واصف نے کہا یہ سچ ہے کہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہے۔ سبحان آپ اللہ۔ محسوس کریں، سینس کامن بات ہے میں جو کہہ رہا ہوں، آپ محسوس کریں حضور کے ہونے کی نشانی کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ ہیں تو پھر ہیں، کہہ دینے سے تھوڑی بات بنے گی، ثابت کیجئے کہ حضور ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو پلکیں جھپک رہی ہیں یہ حضور ہی کی وجہ سے جھپک رہی ہیں، اللہ۔ چاند وقت پر نکلتا ہے حضور کی وجہ سے، سبحان باذن اللہ۔ بغیر کسی پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے، کیوں؟ اللہ کا رسول ہی مقصود کائنات ہے، کائنات کی ڈلیوری کا سبب حضور ہیں، ورنہ شاعر نے کہا ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ اللہ۔ حضور ہیں تو پھر ہم بھی ہیں، حضور نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ حضور کے ہونے کی وجہ سے یہ کائنات جگمگا رہی ہے۔ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچے خاموش رہیں اور بڑوں سے گزارش ہے کہ میری باتوں کی اصلاح کریں۔ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ کیا سمجھ کے بولیے گا، وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ حضوری کا طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ حاضر باش ہونے کی نشانیاں ہیں۔ ابھی اس ٹاپک پر کبھی بات کروں گا کہ حضور دیکھتے کیسے ہیں، حضور سنتے کیسے ہیں، کبھی بات کروں گا۔ ہمیں یہ خبر نہیں کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو خبر ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ کبھی اس ٹاپک پر بات کروں گا، وعدہ کیا ہے راہی کے قصبے کے جلسے میں کہ کبھی غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ چاہیں گے تو ہم سب بغداد چلیں گے تو پھر ان کی باتیں انہی کے سامنے ہوں گی انشاءاللہ۔ دل سے بولیں انشاءاللہ۔ ابھی میرا ایک سوال ہے، تو درود شریف پہلے پڑھ لیں ادب اور احترام کے ساتھ۔ ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو درود پڑھنے کا، یاد کیجئے گا، سونے کے قلم سے لکھ کر کے ایک تصویر لیجئے گا، اس کو اپنے موبائل کی اسکرین پہ رکھیے گا۔ فرماتے ہیں جب درود پڑھا کرو تو اپنے سر کو، اپنے سینس کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی عقل کو ہلکا سا بائیں طرف جھکا لیا کرو، اس لیے کہ ادھر دل ہوتا ہے، ہلکا سا بائیں طرف جھکا لیا کرو، پھر درود پڑھا کرو۔ جب ایسے درود پڑھو گے تمہاری دل کے زبان کی آواز دل تک پہنچے گی، تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچے گی۔ اب سنیں، آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ، میں نے کہہ دیا، دونوں کا کام ہو گیا، لیکن کام ابھی کسی کا نہیں ہوا، اب کام شروع ہو رہا ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری آواز حضور کی سماعت نور تک پہنچ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں آج کی تاریخ لکھ لو اور ٹھیک 40 دن کے بعد ایسے ہی درود پڑھتے رہو گے، تمہارے دل میں میٹھا میٹھا درد ہوگا۔ جب یہ درد پیدا ہو جائے تو یقین کرنا کہ تمہاری آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو یاد کر لیجئے، طریقہ درود پڑھنے کا یہی ہے۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ بہت تیزی کے ساتھ بات کروں گا اور پھر سکون سے بات کرنے کے لیے کبھی پھر جلدی ملاقات کریں گے۔ قرآن شریف کے آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ بے شک ذرا اونچی بولیں، سب سے بہتر دین اسلام۔ اگر کوئی ہندو مذہب کا میرا کوئی دوست، میرا کوئی بھائی، میری کمیٹی کا کوئی بھی دوست موجود ہو تو میں چاہوں گا کہ وہ بیٹھا رہے اور آج مجھ سے اللہ کے رسول کی لانچ کی ہوئی دین اسلام کی خوشبوؤں سے بہرہ ور ہو جائے۔ یہ قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے،
70,000 کے موبائل نے قرآن شریف سے دور کر دیا، لیکن جب پوچھا گیا آج سے تقریباً 65 سال پہلے چاند پر جانے والے نیل آرمی اسٹرانگ سے کہ تم چاند پر کیسے گئے تھے، تو دل کہتے سبحان اللہ کہنا، اس نے کہا قرآن پڑھ کے گیا تھا۔ دور ہو گئے قرآن سے، ہم نے اسے لپیٹ کر کے رکھ دیا جزدان میں، 40 سال پہلے کا جزدان پھٹ گیا، اس پر دیمک نے قبضہ کر لیا، لیکن کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ 2 میٹر مخمل کے کپڑے لا کر کے قرآن کے جزدان کو تبدیل کر لیتا۔ بھٹوئی جائیں گے کھانا کھانے کے لیے، رائے بریلی کے لوگ جائیں گے، ادھر سے کنڈا والے آئیں گے۔ برا نہ مانے، آپ اپنے بچوں کو لے کے کبھی مسجد میں بھی جایا کریں، کیا بات، اور مسجد میں جھاڑو لگایا کریں۔ کیا بات، جو پرفیوم آپ لگاتے ہیں نا وہ الکوہل کے ساتھ میں، اسے ہٹا کر کے عطر پاشی کیا کریں مسجد میں۔ اچھے جزدان لا کے رکھیں، ان پرانے پھٹے ہوئے جزدان کو موسم کے اعتبار سے ہمارے یہاں کھڑکیوں میں پردے لگائے جاتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، ہر مہینے سال 2 سال کے اندر اندر دیکھیں نا تو آپ فریج کے کور بدلے جاتے ہیں، اے سی کے کور بدلے جاتے ہیں، وہ جو بھئی کیا ہوا گرمی ختم تو بولے اس میں لفاف لگا دو، کور لگا دو، ورنہ مکھی اس پر بیٹ کر دے گی۔ اے سی کے فیش کو صاف رکھا جاتا ہے، پنکھوں میں غلاف لگائے جاتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے کہیں ایسا نہ مکھیاں انہیں گندی کر دیں۔ 70 ہزار روپے کے لاچے ہماری بہنیں پہنتی ہیں، لیکن اپنے بچوں کو کبھی مسجد نہیں بھیجتی۔ بابا فرید گنج شکر سے کسی نے کہا تھا ہم آپ کی تقریر بہت سنتے ہیں لیکن آپ کی تقریر میرے دل پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ایک کام کر، کہا کیا؟ کہا تیرے محلے میں کوئی مسجد ہے؟ کہا جی، کہا اس میں جا کے جھاڑو لگایا کر۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ 200 کلومیٹر دور میں کس ریسٹورنٹ کس ڈھابے میں کیا کیا چیزیں اچھی اور مہنگی اور مشہور ہیں ہمیں علم ہے، لیکن کبھی ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو لے کر کے مسجد میں استنجا خانے کو، اس کے لوٹوں کو صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ معافی چاہتا ہوں، قوم کی ترقی یہ ہے، اور اسے ہم اب تنزلی کہیں کیا کہیں بتائیں ہم۔ ایسے موقع پر ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، آئیے اپنی سماعتوں کو، لہجوں کو 2 ہاتھ کریں اور وعدہ کریں کہ تھوڑا سا دین سیکھ کر کے جائیں گے، ورنہ صرف اختلاف کے علاوہ ہمارے پاس کچھ رہ نہیں گیا۔ اب معلوم ہے ہم اپنی تقریر کی کامیابی کے لیے ان مبارک علماء کے پھٹے ہوئے لباس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ شعراء کرام میرے سامنے کامیاب ہو جائیں تو ان کے لہجے کا مذاق اڑاتے ہیں، ہاں، ان کے نعت پڑھنے کے انداز ادب کو بھی ہم اپنے مذاق کے ٹیبل پہ رکھتے ہیں، سامعین کو جاہل کہہ کے مخاطب کرتے ہیں اور ان سے برے لہجے میں بات کرتے تاکہ میری تقریر شہرت پا جائے۔ پوچھو بابا فرید گنج شکر سے، کسی نے ان کے سامنے ایک قینچی لا کے پیش کی، فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ قینچی ہے، گفٹ کے طور پر لایا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ فرماتے ہیں بابا فرید سرکار اسے رکھ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص سوئی لے آیا، سوئی سمجھ رہے ہیں کیا لے کے آیا؟ سوئی لے کے آیا۔ کہا حضور اسے قبول کر لیں، یہ سوئی ہے، یہ 2 میٹر کا دھاگا ہے۔ فرمایا سوئی لے کے آیا؟ بولے جی حضور گفٹ کے طور پر لایا ہو، اسے قبول کر لیں۔ آپ نے اسے بڑی دعائیں دی، سوئی دھاگا لانے والے کو خوب دعاؤں سے مالا مال کیا، لمبی دعا دی اللہ اس کا بدل لے۔ اور جب وہ سوئی رکھ کے گیا نا تو قینچی والا آ گیا، اس نے کہا حضور اتنی بڑی قینچی میں نے آپ کو دی تھی، ایک دعا کے الفاظ آپ نے میرے لیے نہیں کہے، اتنی بڑی 1 روپے کی سوئی اس نے دی تو آپ نے اتنی دعا دی، سمجھ کے بولیے گا۔ تو بابا فرید سرکار رونے لگے، فرمایا سن، مجھے کاٹنا پسند نہیں ہے، مجھے جوڑنا پسند ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے کاٹنا پسند نہیں ہے، مجھے جوڑنا پسند ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ سرکار کی اللہ کا شکر ہے کہ فقیر کا دل حسد اور غیبت سے پاک ہے، یہ جملے اعلیٰ حضرت سرکار کے، لیکن ہم اسی غیبت اور حسد ہی کے دلدل میں غرق ہیں۔ ہمیں اختلافات، ہمیں تنقید، ہمیں کمنٹ سے فرصت نہیں۔ اب دنیا ہمارے اسلام پر کیا کہہ رہی ہے؟ یہ وہ اسلام جو ان لوگوں کے پاس ہے، یہ ڈر کے مارے ان کے باپ دادا نے قبول کیا ہے۔ یہ کائر لوگ تھے جن لوگوں نے اسلام کو ڈر کے مارے قبول کیا۔ مجھے صوفی صاحب قبلہ کی یہ تعلیم ملی ہے، اگر کوئی آپ کو برا کہے تو آپ اسے برا نہ کہیں، اپنی اچھائیوں کو ظاہر کریں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ گئے نا؟ اگر کوئی آپ کو برا کہتا ہے تو آپ کے مذہب کو برا کہتا ہے تو اس کے مذہب کو آپ کو برا کہنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، بات ختم ہو گئی، بات تو ختم ہو گئی نا۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کو جو مذہب اور جو دھرم ملا ہے اس
کی اچھائیوں کا اظہار کرے۔ آئیے اسی موضوع پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ قرآن شریف کی آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، چھپنے والی، برکتیں بانٹنے والی کوئی کتاب ہے تو یہ قرآن، اور اس کے ایک نقطے کو جو زبر ہے اسے زیر نہیں کر سکتے، جو زیر ہے اسے زبر نہیں کر سکتے، ایک لفظ کو کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ کہتا ہے اسے میں نے ظاہر کیا، نازل کیا ہے میں نے، اور اس کی سیفٹی کے لیے ہم اکیلے کافی ہیں۔ سمجھے بھائی؟ اللہ کہتا ہے میں اس کی حفاظت کے لیے کافی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر سے، بڑے بڑے انجینئر سے، بڑے بڑے وکلا اور بڑے بڑے ججز حضرات جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کا ایک نقطہ بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے بدلنے والوں کی نسلیں بدل سکتی ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت بدل نہیں سکتی۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، اونچی بولیں، سب سے بہتر دین کون سا؟ وہ جو آپ کو قربانی کے بکرے ہی کھانے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ کون سا دین جو ہم نے بنا رکھا ہے اپنا؟ غریبوں سے نفرت کرو اور ان کو اپنے ساتھ رکھنے میں معیوب سمجھو، ان کو ذلت و حقارت سے دیکھو، یہی؟ نا 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 نا۔ آئیے میں بتاتا ہوں کون سا اسلام۔ اچھا، اسلام دنیا کا سب سے چھوٹی عمر کا مذہب ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، سب سے چھوٹی عمر کا مذہب ہے۔ اس کے بعد کوئی بڑا مذہب لانچ نہیں ہوا اسلام کے بعد۔ عیسائیزم اس سے پہلے کا مذہب، یہودیزم اس سے پہلے کا مذہب، بودھزم اسلام سے پہلے کا مذہب، ہندوازم اس سے پہلے کا مذہب، یہ بت پرستی اس سے پہلے کا مذہب، آگ کو خدا کہنا حضور کے آنے سے پہلے تھا، فلک کو خدا کہنا فلک پرستی اس سے پہلے، سمندر کی لہروں کو لوگ خدا کہتے تھے، بحر پرست، یہ حضور کے آنے سے پہلے۔ یہ سارے مذاہب باطلہ سب حضور سے پہلے کے تھے۔ سب کی عمریں 2، 4، 6، 8 ہزار سال کہی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں، اور اسلام کی عمر 1500 سال۔ لیکن یہ پھیلا ہے کہاں سے کہاں تک بتاؤں؟ علامہ حشمتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں، میں فجی گیا، دنیا کا آخری کنارہ، 25 گھنٹے میں فلائٹ پہ سفر کر کے 3 اسٹیپ میں وہاں پر پہنچا۔ جب پہنچا ہوٹل میں عشاء کی نماز پڑھی، رات میں کھانا کھایا اور میں سو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ کھڑکی کے پردے ہٹا کے دیکھوں دنیا کا آخری کنارہ کیسے لگتا ہے۔ جب میں نے پردے ہٹا کے دیکھے، دل کہے تو بولیے گا سبحان اللہ، جہاں سے دنیا اینڈ ہے، میں نے جب کھڑکی کھولی، یہ پردے ہٹا کے دیکھے تو فجی کی اس دنیا کے آخری ملک کے کنارے پر، اس بچے ہوئے جزیرے پر، کہتے ہیں کہ قریب کی مسجد سے آواز آ رہی تھی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے میرے دل میں آواز آئی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں۔ یار مجھے بتائیں اتنی کم عمر میں اتنا بڑا مذہب ترقی کیسے پا گیا؟ کیسے پا گیا؟ طاقت کی بنیاد پر، پرسنالٹی کی بنیاد پر، پسٹل کی بنیاد پر، AK-47 رائفل کی بنیاد پر، تلوار کی بنیاد پر، دہشت گردی کی بنیاد پر، غنڈہ گردی کی بنیاد پر؟ تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اخلاق مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ بے شک، کیا کہتے ہیں؟ ہاں تو کہ کوئی ایک آدمی بولے کس بنیاد پر؟ اخلاق مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ کی بنیاد پر، کردار مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ اس مذہب میں ایک پڑوسی کا بھی حق ہے۔ بازار سے لے کر کے بیڈ تک بیٹھا ہوا اسلام، مسکراتا ہوا اسلام۔ بہنوں کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں پوچھو اسلام سے، بھائی کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں پوچھو اسلام سے۔ کیا لوگوں نے واقعی اس اسلام کو ایکسپٹ کیا ہے؟ غنڈہ گردی کی بنیاد پر ڈر کے مارے اسلام قبول کیا ہے؟ تو میں گزارش کروں گا، بتاؤں گا اپنے بھائیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ملک کے ذمہ دار ہندو مذہب کے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، کہ اگر کوئی ڈر کے مارے کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا کلمہ ایکسپٹ نہیں ہوتا۔ بے شک، بے شک۔ آپ میری بات سے متفق ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، جب تک آپ زبان سے اقرار کریں، جب تک دل سے بھی اقرار نہ کریں، تب تک بات بنی گی نہیں آپ۔ بے شک۔ ایسے ہی بہت لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، زبان سے وہ 16 پارے قرآن کی یاد کیے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ، لیکن وہ تصدیقم بالقلب سے دور رہے، اس لیے ان کا اسلام ایکسپٹ نہ ہوا۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ اسلام لوگوں نے کیسے قبول کیا۔ سنیں گے انشاءاللہ اس ٹاپک پر تھوڑی سی گفتگو سنیں گے، کبھی آئیے گا، کبھی پھر اکٹھا ہوں گے کبھی۔ حالانکہ میں بہت اس معاملے میں اصول پسند آدمی ہوں، پھر میں کہتا ہوں کبھی بلائیں تو 10 لوگ بیٹھیں تو مجھے تقریر شروع کروا دیجئے، ٹھیک ہے؟ اشارہ آپ کی طرف بھی اور شعبان بھائی کی طرف بھی ہے، سمجھ رہے؟ ہاں میں اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا، ورنہ آپ بولیں گے آصف بھائی بد اخلاق تھے اور ہمارے ہاں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے تو چلے گئے، ٹھیک ہے؟ جتنی دیر میں بیٹھتا ہوں پھر اس سے اچھا کہ کمرے میں کسی درگاہ، کسی آستانے پہ جا کے بیٹھوں، ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب وقت ضائع کرنے کا؟ یہ دین کیسے پھیلا؟ مکہ شریف کی زمین ہے، ابو جہل اللہ کے رسول کا سخت دشمن، اس کا ایک دوست مکہ شریف میں اس سے ملنے کے لیے آیا،
اس نے کہا کہ ابو جہل جس کا نام عمر تھا، باپ کا نام ہشام تھا، کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس کے دوست نے کہا میں نے سنا ہے کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نام کا کوئی انسان مکے میں پیدا ہوا ہے جو اپنے اسلام کو لانچ کرتا ہے، اسی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا پاگل ہو گیا ہے، تجھے پتا نہیں؟ کہا کیا؟ دل کہے تو بولنا۔ کہا جو اس سے ملتا ہے وہ کسی سے نہیں ملتا ہے، اللہ اللہ جو اس سے باتیں کرتا ہے وہ کسی سے باتیں نہیں کرتا، جو اس کے پاس گیا پھر وہ نکل کے نہ آیا، ایسی وہ محبتوں کی باؤنڈری ہے، ایسی ذات مقناطیسیت اور جاذبیت سے بھری ہوئی ہے، وہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہہ رہے ڈاکٹر اقبال نے کہا، کیا بات کہی، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے اس سے کیسی بات کر رہے ہو اس سے ملنے کے لیے؟ کہا نہیں، مجھے اس سے ملنا ہے اور اس کو سمجھانا ہے۔ تو ابو جہل نے کیا کہا، بڑے بڑے سمجھانے والے اس کے تلوے چاٹ رہے ہیں، اللہ تم اس نبی کو سمجھانے کی بات کرتے ہو، تجھے پتا نہیں اس کی عظمت و رفت کے بارے میں؟ ابو جہل نے جب کہا تو اس نے کہا نہیں، مجھے اس سے ملنے کی طلب لے آئی ہے۔ ابو جہل نے کہا خبردار، دوستی ختم ہو جائے گی، ہم تم اپنے اپنے قبیلے کے ذمہ دار آدمی ہیں، محمد سے ملنے کا ارادہ ترک کر دو، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو بہت دیر تک یہ باتیں ہوتی رہیں تو اس کو ابو جہل نے راضی کر لیا۔ تو اس نے ایک بات کہی، بہت دور سے آیا ہوں یار، تو کیا کعبے کا طواف بھی نہ کروں؟ ہائے ہائے بہت دور سے آیا ہوں تو کیا اللہ کے محتشم اور بزرگ اور گھر کی میں زیارت بھی نہ کروں؟ تو ابو جہل نے کہا دو شرطوں کے ساتھ تجھے کعبہ دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ کہا وہ دو شرط کیا ہے؟ کہا کہ اپنے کان میں روئی ڈال لے، سننا یہ، اپنے کان میں روئی ڈال لے اور اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے۔ تڑپیے گا اور بولیے گا سبحان اللہ۔ کہا یہ اپنی نگاہوں کو نیچی کو کر لیں؟ کہا کبھی کبھی وہ مسلمانوں کے نبی کعبے کا طواف کرتے رہتے ہیں، اگر تیری نظر ان پر پڑی تو پھر لوٹ کے نہیں آئے گی۔ اللہ تم بھی یہی کہو گے رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی، ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے۔ کہا کانوں میں روئی کیوں ٹھونس لیں؟ کہا اس لیے کبھی کبھی وہ نبی مطاف میں، کعبے کے آنگن کو مطاف کہتے ہیں جہاں طواف کرتے ہیں، اسی مطاف میں بیٹھ کر کے وہ نبی قرآن پڑھتا ہے، اللہ لہٰذا اپنی نظریں جھکا اور کانوں میں روئی ڈال لے، اب جا کعبے کا طواف کر اور سیدھے اپنے ملک واپس چلا جا۔ ابو جہل کا دوست کہتا ہے میں نے ایسے ہی کیا، میں نے ایسے ہی کیا، اور جب میں نے نظریں جھکائی، سننا، نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ، جب میں نے نظریں جھکائی سندل بھائی، وہ کہتا ہے کہ میں جب آگے گیا نا تو پتہ نہیں کہاں سے طواف کرنے کا سسٹم تھا اس وقت، ابھی تو یہ حجر اسود کے کارنر سے ہے، یہ ملتزم ہے، یہ باب کعبہ ہے، یہ چاہے زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے میں نے پہلا راؤنڈ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کے اوپر ایک پرنالہ شریف ہے جدھر سے کعبے کی چھت کا پانی نیچے گرتا ہے، جو 2.25 میٹر کا ہے، اس کے نیچے جو باؤنڈری ہے اس کو حتیم کہتے ہیں، اسی حتیم میں اللہ کے رسول بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سوچو قرآن جس پر نازل ہوا ہے وہ قرآن پڑھتا ہوگا تو کیسا لگتا آیا ہے۔ اسی لکھنؤ کے ایک مشاعرے میں ایک شاعر نے ایک شعر پڑھا تھا جس کو 70 مرتبہ پڑھوایا گیا تھا، انوار کبریا سے ہے خلقت رسول کی، ہمت ہے شرک کہہ دو یہ شرکت رسول کی، مصروف تھے تلاوت قرآن میں رسول، قرآن کر رہا تھا تلاوت رسول کی۔ اللہ کے رسول حتیم میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہ دوست کہتا ہے جیسے میں نے پہلا راؤنڈ لیا نا تو میں تو کان میں روئی لگائے ہوئے تھا، لیکن دل کہے تو کوئی ایک آدمی ہی صحیح سبحان اللہ کہتے، پتہ نہیں کیسے حضور کی میٹھی میٹھی آواز میرے کانوں سے ٹکرانے لگی، حالانکہ روئی میں ڈال کے اپنے کانوں میں تھا، نظریں میری جھکی ہوئی تھی، اور اس آواز نے مجھے آہستہ آہستہ مست کرنا شروع کیا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا، رکن یمانی، رکن شامی، پھر گیا میں حجر اسود، پھر ملتزم، پھر باب کعبہ، پھر چاہے زمزم، پھر مقام ابراہیم۔ جیسے میں حتیم پہ آیا نا تو وہ کہتا ہے کہ اب کی حضور کی آواز اور تیزی سے میرے کانوں میں آنے لگی۔ تیسرے چکر میں وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد نہ رہا، میں نے اپنی انگلیاں کانوں کے قریب لے جا کر کے روئی نکال کے زمین پر پھینک دی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ لوگ چوتھے پانچویں چکر میں نے دیکھا کعبے کا طواف کر رہے تھے اور میں محمد عربی کی اس آواز کا طواف کر رہا تھا۔ حضور کی آواز کو کچھ تو دنیا کی دیوار نہ روک پائی، حضور کی آواز کو چائنا کی دیوار نہ روک پائی، یہ روئی روک لے گی؟
اللہ اکبر. بتائے. وہ کہتا ہے جیسے میں نے 7 چکر مکمل کیے. میں نے لوگوں سے پوچھا یار بتاؤ یار یہ آواز کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی حتیم میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں اس آواز کے پیچھے دوڑا. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں, دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں تیزی سے بھاگا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے. میں نے حضور کو دیکھا تو حضور کے نالین پہ گر پڑا. میں نے کہا آپ مدینے والے آقا, آپ کے بڑے جلوے ہیں, آپ پر قرآن نازل ہوا, آپ ہی مسلمانوں کے نبی ہیں. میرے آقا نے مسکرایا, فرمایا ہاں قرآن مجھ پر نازل ہوا, میں اللہ کے رسول ہوں, خدا کی قسم. وہ چیخ پڑا. وہ کہتا ہے جس کی آواز اتنی اچھی ہے وہی میں سوچ رہا تھا اس کی ذات کتنی اچھی ہوگی. اب دیر نہ کیجئے, مجھے کلمہ پڑھا کے مشرف بھائی اسلام کر لیجئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں کتنے بچوں کے خون بہے, اس میں کتنی قتل و غارت گری ہوئی, کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں, کتنے آشیانے اجڑے. تو آپ کہیں گے نہ ایک گولی چلی, نہ لاٹھی چلی, نہ کسی کے گھر گرائے گئے, نہ مسمار کیے گئے, پھر یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ ایک نسل کلمہ پڑھ کے مشرف بھائی اسلام ہو رہی ہے. تو آپ کا جواب ہوگا کہ یہ کردار مصطفیٰ کی وجہ سے ہے, یہ اخلاق مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس قدر جاذب تھا کہ دشمن بھی دیکھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں سرنڈر ہو جایا کرتے تھے. اور آج یہ ہم سے بچے پوچھتے ہیں روک روک کر, آصف بھائی رکو 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 کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے یار یہ جو اسلام ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈر کے مارے پڑھا ہمارے باپ دادا نے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ اسی ٹاپک پر تھوڑی سی بات کر لوں تاکہ یہ سوال آپ سے کوئی کرے کہ تو آپ بھی جواب دے دیں. ذرا پھر ہاتھ اٹھا کے بولیں سب سے بہتر دین اسلام. اونچی بولے سب سے بہتر دین اسلام. یاد کیجئے گا جارج برنارڈ شاہ ایک محفل میں شریک تھا, دنیا کے عیسائیوں کا بہت بڑا آدمی تھا. جارج برنارڈ شاہ 200 لوگوں کا دماغ اس کے پاس تنہا تھا, بہت بڑا آدمی تھا. ایک سیمینار کیمپس میں آیا, لاج میں آیا, محفل ہو رہی تھی اور اس کا ٹاپک تھا دنیا میں سکون کیسے قائم ہو, دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. تو جارج برنارڈ شاہ جب آیا, مائک نہیں تھا مثال کے طور پر مائک پر, اور صدر تھا اس محفل کا. جب اس نے کہا کہ یہ اس کا ٹاپک کیا ہے, کہا اس کا ٹاپک ہے کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. تو اس نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے عظیم دھرم کون سا ہے؟ وہ خود عیسائی, سامنے یہودی بیٹھے ہوئے, بودھزم کے لوگ بیٹھے ہوئے, ہندوازم کے لوگ بیٹھے ہوئے. کہا بتاؤ کہ سب سے بہتر مذہب کون ہے؟ لوگوں نے کہا بوس آپ بتائیں. تو دل کہے تو بولنا. اس نے کہا سب سے بہتر اسلام ہے. کیا بات, کیا بات. پھر پوچھا سب سے اچھی کتاب کیا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ بتائیں. تو کہتا ہے سب سے عظیم کتاب کو قرآن کہتے ہیں. سبحان اللہ. کہا دنیا میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو یہ جارج برنارڈ شاہ کے جملے ہیں, دنیا میں سب سے بہتر آدمی اگر کوئی ہے تو مسلمانوں کا نبی آمینہ کا لال ہے. کیا بات. اللہ کے رسول کا نام لیا اس نے. اس کے بعد معلوم ہے کیا کہا؟ لیکن سب سے بدتر گھٹیا ذلیل قوم اگر زمین پر کوئی ہے تو مسلمانوں کی. اللہ. کہا کیوں؟ کہا اتنی عظیم کتاب قرآن کو پا کر کے, اتنی عظیم نبی رسول کو پا کر کے, اتنا عظیم دھرم کا پا کر کے آج تک اس قوم نے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے. اس سے بدتر قوم کون ہوگی؟ اللہ. مسجد سے استنجا خانے کے لوٹے غائب ہو گئے, مائی غائب ہو گیا, ہارن غائب ہو گیا. کبھی سنا آپ نے کہ مسجد سے قرآن کے پارے غائب ہوئے ہوں؟ کبھی. ہاں, ماں باپ کو لاٹھیوں سے مارنے والے, اپنی ماں کو دوپٹے پکڑ کے زمین سے باہر پھینکنے والے, نمازی پر جو مسجد میں گئے ان کی لاٹھیاں پھینکنے والے, زمینوں پر قبضہ کرنے والے, رشوت اور دلالی سے اپنے بچوں کو پالنے والے. اب کیا کہا جائے بتائیں آپ؟ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے. میرے دوست ہیں مستقیم چشتی, یہ کانپور کے قریب رہتے ہیں. بولے آصف بھائی میں نے دیکھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو بیلٹ سے مار رہا تھا. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کہا جائے مجھے بتائیں. ہم اسلام پھیلائیں گے؟ بولے ہم اسلام پھیلائیں گے, ہمارے بس میں ہے, ہم کیسے پھیلا پائیں گے؟ ہم خود سمیٹ نہیں پا رہے ہیں اپنی ذات کے اندر. اور آخر وہ بات آ رہی نا کہ اسلام, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج جن کے پاس ہے ان کے باپ دادا نے ڈر کے مارے پڑھا ہے, اس لیے وہ اسلام ان کے اندر خوشبو نہیں پھیلا رہا ہے. میں بتاتا ہوں ہمارے دل میں بھائیوں کی طرف سے نفرت پائی جاتی ہے. ایک دیوار کے قریب میں جو پڑوسی ہے اس کی بچیاں بھوکی سو رہی ہیں اور ہمیں اس کی بھوک کی خبر نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عیسائی آیا, کرسچن, اور حضور کے بستر پہ کھانا کھانے کے بعد حضور نے اسے سلا دیا. وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا اور اپنی تلوار کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور سو گیا. سننا بہت غور سے اس بات کو. جب وہ سو گیا نا تو رات میں اس کے پیٹ سے گندگی نکلی اور اللہ کے رسول کے بستر پہ نکلی. حضور کے بستر پہ اس نے گندگی کر دی. اب وہ جب اس کو احساس ہوا تو صبح کا ٹائم تھا, اٹھ کے بھاگ گیا. لیکن جب راستے میں گیا تو اسے یاد آیا کہ یار میری تلوار تو میرے بستر کے نیچے ہے. ابھی مسلمانوں کے نبی نماز پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھا رہے ہوں گے. تو یہ سوچ کر کے واپس پلٹا کہ چپ چاپ جاؤں گا اور تکیے کے نیچے سے
میں تلوار لے کے بھاگ آؤں گا، کوئی بولے گا نہیں؟ وہ کہتا ہے جیسے میں قریب گیا نا تو میں نے کیا دیکھا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا چکے تھے اور اپنے ہاتھوں سے پانی لے کر کے میرے جسم سے نکلی ہوئی گندگی کے بستر کو صاف کر رہے تھے۔ اللہ، معافی چاہتا ہوں، 10 بچے ایسے ہوں گے، شاید سب نہیں ہوں گے، جنہوں نے اپنے ماں کے کبھی کپڑے دھلے ہوں گے۔ ابھی بات کی نا شعبان بھائی نے ماں کے حوالے سے اور میرے بھائی نے، یار یہ تبلیغ ہے سندل بھائی، اس قسم کے اشعار خوب پڑھا کیجئے انشاءاللہ، خوب پڑھا کیجئے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماں باپ سے نفرتوں نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ بات کروں گا آگے، اگر وقت ملا تو تھوڑی سی بات اسلام کے حوالے سے سن لیں آپ، بھولنا نہیں کبھی اس کو۔ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم کی گندگی کو صاف کر رہے تھے۔ یہ کون سے ہاتھ ہے مجھے بتائیں؟ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ان ہاتھوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے شریف پر اگر مٹی لگ جائے تو کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ حضور کا جبہ میلا ہو گیا ہے؟ فرماتے نہیں کہہ سکتے، اگر کہنا ہے تو پھر یہ کہو کہ مٹی نے حضور کے دامن میں پناہ لے رکھی ہے۔ یہ ادب ہے، ادب، سمجھ رہے ہیں؟ اسے ادب رسول کہتے ہیں۔ بہت غور سے سنیں، اللہ کے رسول نے اس کے جسم سے نکلنے والی گندگی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف ہی کر رہے تھے۔ صحابہ حضور کے غلام قریب کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے غلام وہیں پر قریب کھڑے ہوئے تھے، اور صحابہ بار بار کہہ رہے تھے سرکار اسے مجھے دے دیں، اسے مجھے دے دیں۔ اور وہ عیسائی وہ کارنر پہ آ کر کے حضور کے اس مبارک عمل کو دیکھ رہا تھا اور دنگ تھا کہ میرے جسم کی گندگی حضور صاف کر رہے ہیں۔ اب میں بتاؤں آپ کو، تھوڑی دیر کے بعد اچھل کر کے باہر آیا اور اللہ کے رسول کے ایک جملے پر مچل گیا اور حضور کے قدم شریف پکڑ کے بولا، حضور دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر لیجئے۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، اگر کہو تو وہ جملہ بتاؤں، بولو بھائی یاد رکھو گے؟ کاغذی نعرے نہیں، کاغذی ہنگامے نہیں، بولو یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ ہوٹلوں پہ جائیں تو بتائیں کبھی لوگوں کو آئی ایس کے اسٹیکر چسپا کر دیے ہمارے ماتھوں پر، دہشت گردی کا اسٹیکر ہمیں دے دیا ہمارے بچوں کو، بتائیں کہ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جب حضور کے صحابہ نے کہا کہ سرکار اس بستر کو مجھے دے دیں، ہم اس کو صاف کریں گے، جس بنیاد پر اس نے کلمہ پڑھا تھا وہ لفظ کیا تھا؟ صوفیہ سے پوچھئے تو صوفیہ یہ کہتے ہیں، احادیث کریمہ میں ان الفاظ کا باطنی معنی یہ لیا گیا، صوفیہ کہتے ہیں کہ حضور نے کہا تھا خدا کی قسم مچل جائیں گے، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا تھا تمہیں کیوں دے دوں، مہمان میرا تھا کہ تمہارا تھا۔ آئے آئے آئے، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مہمان میرا تھا کہ تمہارا تھا، اتنا سننا تھا کہ وہ کہتا ہے میں تعجب میں پڑ گیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں اچھل کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا دیر مت کیجیے آقا، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے۔ اپنے بستر کو گندا کرنے والے سے بھی آپ اس قدر محبت کرتے ہیں، اگر میں آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا تو آپ مجھ سے کتنی محبت کریں گے؟ میرے بھی دروازے پر لکھ اٹھ جائے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین، اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ یہ آپ کو بہت آپ پر بڑا کرم ہے، ورنہ ابو جہل نے ظاہری طور پر حضور کو دیکھا ہے، دین نہیں ملا۔ ابو لہب نے حضور کے چچا ہونے کا شرف تو پایا لیکن دین نہیں پایا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ 1500 سال کے بعد 3000 کلومیٹر کی دوری پہ پیدا ہوئے ہیں اور مدینے والے کا ذکر سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے اے اللہ تیرا شکر ہے، بولے اللہ تیرا شکر، بولے بھائی بولے اے اللہ تیرا شکر۔ لیکن معافی چاہتا ہوں، دین حضور نے پھیلایا، حضور کے عاشقوں نے پھیلایا، غریب نواز نے پھیلایا، اور ہم نے کیا کیا؟ برا نہ مانے، اگر ہم کھیت کھلیان جانا بند کر دیں تو ہمارے پیڑ پودے دوسرے قبضہ کر لیتے ہیں، اگر ہم کھیت نہ جائیں تو ہمارے ڈانڑ کاٹ کے اپنی زمینوں میں لوگ شامل کر لیتے ہیں۔ کیوں بھائی کیوں؟ تو آپ اپنی زمین پھیلا رہے ہیں کہ آپ اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے؟ کیا کہنے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا کہنے؟ امام جعفر صادق کا نام سنا ہے؟ بولو بھائی نام سنا ہے؟ بے شک۔ ان کے نام سے کنڈے کی نیاز ہوتی ہے، کس مہینے میں؟ دیکھ کھانے پینے کی بات ہے تو اس لیے یاد رکھیں آپ، رجب شریف میں، رجب شریف میں، ٹھیک ہے؟ یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، اپنی زمین ہے، جیسے چاہیں بیٹھے رہیں ماشاءاللہ۔ بغداد شریف میں ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے کسی نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی ہے آپ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ بولے یہ قبر میری ہے، میں چاہے اندر بیٹھوں چاہے باہر، تم کون ہو؟ اتنا سن کے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، بھائی کس مخلوق سے میرا پالا پڑ گیا، سمجھ رہے؟ تو زمین آپ کی ہے لیکن آپ خاموشی سنیے، کوئی ہنگامہ نہ کیجیے گا، بات سنیں آپ۔ امام جعفر صادق سے پوچھا، یہ بات ذہن سے ہم بھی نکال دیں اور آپ بھی، ہم دونوں نکال دیں، یہ جو جماعت ہے یہ ائمہ حضرات کی، آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زمین کی پلاٹنگ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم کاروبار کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم بزنس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم شاپنگ سینٹر کے لیے،
ہم پیدا ہوئے اور دین مولوی صاحب پھیلائے. دین کو پھیلانا ان کی ذمہ داری ہے اور اسلام پھیلانا ان کی ذمہ داری ہے. اور میرا کام صرف اتنا ہے کہ بلڈنگ بناؤ, ایک کے بجائے 2 گاڑیاں لے لو, ایک زمین کے علاوہ 3 زمین لے لو, پھر یہاں سے لے کے بمبئی میں فلیٹ لے لو, ایفل ٹاور میں اپنے کچھ پیسے لگوا لو, برج خلیفہ میں 2-4 فلیٹ خرید لو. سمجھے آپ؟ یہی سوچتے ہیں ہم. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا اتنی کم عمر میں حضور کا دین کیسے پھیلا؟ کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے. امام جعفر صادق کا نام کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں. خدا کی قسم معلوم ہے کون ہے؟ ان کے ابو کا نام ہے امام باقر. امام, بعد میں بولیے گا سبحان اللہ. ان کے ابو بیٹے ہیں امام باقر ان کے ابو کا نام ہے, اور ان کے ابو جن کے بیٹے تھے ان کا نام تھا امام زین العابدین. اگر دل کہے تو بولنا وہ بیٹے تھے امام حسین کے. سبحان اللہ. امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے, امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے, امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے, امام حسین بھائی ہے امام حسن کے, اور امام حسن بیٹے ہیں مولا علی کے. مولا علی شوہر ہے مخدومہ فاطمہ کی, اور مخدومہ فاطمہ بیٹی ہیں رسولوں کے سردار کی. سبحان اللہ. اگر اور نیچے آؤ گے تو امام جعفر صادق کے لاڈلے ہیں امام موسیٰ کاظم, اور ان کے لاڈلے ہیں امام علی رضا, اور ان کے خلیفہ ہیں شیخ معروف کرخی, ان کے خلیفہ ہیں شیخ سری سختی, ان کے خلیفہ ہیں شیخ جنید بغدادی, ان کے خلیفہ ہیں شیخ ابو الفرات طرطوسی, ان کے خلیفہ ہیں شیخ عبد الواحد تمیمی, ان کے خلیفہ ہیں شیخ ابو الحسن علی قرشی الہنکاری, ان کے خلیفہ ہیں شیخ ابو سعید مخزومی, ان کے خلیفہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. بالکل مڈل میں یہ موجود ہیں بزرگ. امام جعفر صادق کونڈا کی نیاز ہوتی ہے. ان کے ایک بھائی ہیں مدائن میں لیٹے ہوئے ہیں, امام طاہر نام ہے. میں نے سب کے نام, جتنے نام میں نے لیے, سب کی مزارات پر میں نے حاضری دی ہے. اس میں ایران میں ہیں, سامرہ میں ہیں, کاظمین میں ہیں, کربلا میں ہیں, اور نجف میں, اور مدینے میں. مجھے یہ بھی یاد نہیں میں نے کتنی مرتبے ان جوتیوں کے توسل سے حاضری دی ہے جو علماء کرام کی. کربلا شریف بے شک. الحمدللہ رب العالمین. 12 ائمہ کرام, امام مہدی ہمارے عقیدے کے مطابق ان کا بھی ظہور ہوگا انشاءاللہ. ہم بھی لگائیں گے نعرہ لبیک یا لبیک امام مہدی, اور ہم کو ہی شور کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سنیں آپ, امام جعفر صادق سے پوچھا گیا, بھاگنا نہیں اور نہ کوئی ہنگامہ, پوچھا گیا دین کیسے پھیلا آپ کے دادا جان کا, تو آپ نے کہا تھا ہم لوگ مل جل کر کے دین پھیلاتے, مل جل کر کے دین پھیلاتے تھے. میں نے کہا پوچھا گیا کیسے, تو آپ نے فرمایا ایک مزدور جو 5 دن مزدوری کرتا تھا, اور ایک دن مزدوری اسے 100 روپے ملتی تھی مثال کے طور پر, تو 5 دن کی 5 لوگ تو بولے بھائی کتنی 500 روپے. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ 5 دن مزدوری کرنے کے بعد جب 500 روپے ملتے تھے تو 200 روپے کا وہ راشن پانی لاتا تھا, 100 روپے اپنی بیوی کو دیتا تھا. کتنے بچے؟ 200 کی وہ راشن اور 100 روپے اپنی بیوی کو, بچے کتنے؟ 200. پھر وہ 200 لے کر کے سندل بھائی وہ اپنے گھر آتے تھے, اور 6ویں دن صبح کو شہر کے اس چوراہے پر جہاں مزدور کھڑے ہوتے مزدوری کرنے کے لیے وہاں جاتے, اور وہاں سے 2 مزدور کو پکڑ کر کے لاتے. وہ پوچھتے کام کیا ہے, تو کہتے گھر چلو, اور ان دونوں مزدوروں کو گھر لے کے آتے. صبح سے شام تک کوئی کام ان سے نہ کرواتے, انہیں بٹھا کے حضور کا دین سکھاتے, اور شام کو کلمہ پڑھا کے 100 روپے مزدوری دے کے واپس کرتے. کیا کہنے ہیں, مجھے بتاؤ, سبحان اللہ. مجھے بتاؤ, ہاتھ جوڑتا ہوں, مجھے بتاؤ آپ یار, جب مل جل کر کے کوئی کام کرو گے تو طاقت کتنی ہوگی. سارا کام چھوڑ دیا 3000 روپے امام صاحب کو دے کر کے یہی سب کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ دین پھیلائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں, دین پھیلے گا؟ ایک آدمی کتنی محنت کرے گا؟ ٹوٹ جائے گا حسین کے نانا کا دین, بکھر جائے گا حسین کے نانا کا دین. اگر یہ شعر پڑھو گے اور کہو گے سبحان اللہ, تو پھر قربانی بھی دینی پڑے گی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. ہر کربلا کا مطلب کیا ہوا؟ گردن کٹوانے کے بعد ہی زندہ ہوتا ہے. کیا کہنے ہیں, سمجھے, رسوائی چاہیے, ذلتیں چاہیے, مسمار شدہ گھر دیکھنے کو ملیں گے, اور یہ ہمارے بس کا ہے نہیں. آئیے صاحبوں, مل جل کر کے اسلام. آپ کیا کریں گے اسلام کے لیے؟ کیسے اسلام پھیلائیں گے آپ کو قرآن اور حدیث شریف فقہ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں, تو پھر کیسے پھیلائیں؟ مجھ سے میرے دوست نے پوچھا تھا گوا میں, بولے آصف بھائی ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, معافی چاہتا ہوں بھائی ڈپارٹ یہ ہے تو اس لیے بات کر رہا ہوں, ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہم لوگ دین کیسے پھیلائیں؟ تو میں نے کیا کہا سندل بھائی, میں نے کیا کہا حضرت, میں نے کہا بہت آسان ہے یار. بولے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جب تم بازار جاؤ کسی بنیے کی دکان سے سامان خریدنے کے لیے, اور مثال کے طور پر چینی تم نے خریدی, بولے ہاں, تو میں نے کہا جب وہ چینی 2 سے 2 کلو خریدو نا, تو جب اٹھاؤ گے ترازو تو وہ 25-50 گرام چینی تمہارے برتن میں زیادہ دے دے گا, تمہیں خوش رکھنے کے لیے کہ پھر آتے رہو. کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ یار برابر دے رہے ہو, کیا سونا تول رہے ہو, ایسا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ. ٹھیک ہے, تو
میں نے کہا کہ تم دین پھیلا سکتے ہو. بولے کیسے؟ میں نے کہا جیسے 50 گرام چینی زیادہ دینا، اس سے کہنا کہ میں نے 2 کلو کی قیمت دی ہے، مجھے 50 گرام زیادہ چینی نہیں چاہیے، اپنی چینی زیادہ نکال لو، مجھے 2 کلو ہی چینی دو، کم دو چلے گا لیکن زیادہ نہیں چلے گا. اور پوچھے گا ایسا کیوں؟ تو کہنا میرے نبی نے منع کیا ہے. کیا موت آ جائے گی؟ پیغام ماشاء اللہ. بچے بھوکے مر جائیں گے؟ بولے بھائی اگر 50 گرام چینی گھر نہ آئی تو کیا بچے بھوکے مر جائیں گے؟ سوچو سوچو، پلس گر رہا ہے، سوچو پلس گر رہا ہے. معلوم ہے وہ کہتے میں ان کے یہاں دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے گیا، تفضل بھائی نام تھا ان کا، تو میں ان کے یہاں کھانا کھانے کے لیے گیا، تو میں نے کہا تفضل بھائی کیا ہوا؟ تو ہنس رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے خدا کی قسم آصف بھائی رات والا فارمولا میں نے ابھی اپنایا ہے. کیا بات ہے. میں نے کیا اپنایا؟ بولے ایک بنیے کی دکان پر گیا تو اس کی عورت بیٹھی تھی، میں نے کہا بہن مجھے 5 کلو چینی دے دے. تو جیسے اس نے چینی کو رکھا ترازو میں، جیسے اس نے تولنا چاہیے تو تقریباً 100 گرام کے آس پاس، 50 گرام کے آس پاس چینی زیادہ تھی. وہ میرا ویٹ جو چینی کا وہ جھکا ہوا تھا. تو میں نے کہا بہن ایسا کرو وہ اپنی زیادہ چینی نکال لو، اپنی جو زیادہ چینی اسے نکال لو اور برابر دو، برابر، زیادہ مت دو، کم دو چلے گا. اس نے کہا کیوں؟ آج پہلی مرتبہ ایسا کوئی گاہک آیا ہے، ورنہ لوگ تو لڑائی کر لیتے ہیں. ہاں آج پہلی مرتبہ ایسا کوئی گاہک آیا ہے. تو تفضل بھائی نے کہا کہ میرے نبی نے منع کیا. سبحان اللہ. اتنا کہا تو اس نے ترازو رکھ دیا، حضرت ترازو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد وہ اندر چلی گئی، ایک لڑکی کو لے کے آئی، اس کی سہیلی تھی، اور آ کے اس نے پھر ترازو کو اٹھایا اور پھر چینی میں اس نے 50 گرام چینی زیادہ ڈال دی. وہ جھک گیا تو پھر کہا تفضل بھائی نے یہ پھر آپ نے کیا، پھر آپ نے وہی کام کیا، اسے کم کریں، برابر دیں، برابر 5 کلو کے پیسے لیں تو 5 کلو چینی کم دے چلیں گے، زیادہ مت چلے گا. تو کہا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ میرے مذہب میں یہ چیز منع ہے، کیا بات ہے. کسی کی زیادہ چیزیں لا نہیں سکتے، منع ہے میرے مذہب میں. تو اس لڑکی نے کیا کہا؟ دل کہے تو بولنا. اس نے کہا اسی کو اصلی مسلمان کہتے ہیں. آئے آئے، یہی ہے جس کے پاس اسلام ہے. ایسے لوگ کم ملا کرتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد دل کہتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام. ہاتھ اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین اسلام. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہڈیاں کھائیں گے تو اس کو دوسروں کے دروازے پر پھینک دیں گے، اللہ. بوٹیاں کھائیں گے تو اس کو دوسروں کے دروازوں پر پھینک دیں گے. دروازے کے باہر کوئی فقیر کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو تو ہم اسے گالیاں دیتے ہیں. صوفی صاحب کہتے ہیں اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو تو ہم نے اسے گالیاں دی. اللہ کے نام پہ کوئی گالی دیتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ کے نام پہ کبھی غریبوں کو کوئی لاٹھی دیتا ہے، ہانکی سے مارتا ہے؟ ہم نے اپنے دروازے پر وہی دروازہ جہاں پر میرا بیٹا PUBG گیم کھیلتا ہے، جہاں رات کے 1 بجے تک میرا بیٹا گانے بجانے سنتا ہے، اسی دروازے پر کسی فقیر نے کھڑے ہو کے اللہ کا نام لیا ہے. یار یہی سوچ کے آپ کو مچل جانا چاہیے. سمجھے آپ؟ یہ مار پیٹ، پیسے آ گئے تو اتنا بڑا زوم کہ اللہ کے بندوں کو مار دو گے. وہ ہندو ہے تو کیا ہوا، بھوکا آپ کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے. مسلمانوں کے پیسوں میں اللہ نے نرمی، برکت، انوار، تجلیات رکھے ہیں. رب کعبہ کی قسم اگر کسی کو کھلا دو گے تو اس کا پتھر دل نرم ہو جائے گا. نعرہ تکبیر. سنیں سنیں آپ میری بات سنیں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یاد رکھو اگر آپ ہمیشہ چائے پینے کے لیے جاتے ہو مارکیٹ، مجھے پتا ہے، آج میں ایک جملہ بتاتا ہوں صوفی صاحب کا، بولنا نہیں کبھی اس کو. کہتے ہیں ہمیشہ چائے پینے کے لیے تم منڈی گئے تھے، چائے کھانے گئے تھے؟ میں نے کہا جی. فرماتے ہیں کبھی کبھی چائے پلانے کے لیے بھی جایا کرو. کیا کہہ رہے ہیں. آج چائے نہیں پیوں گا. جو باتیں ان علماء کرام سے میں نے سنی ہیں جمعہ کے دن نا، وہ کچھ یاد رہیں گے تو اسے بیان کروں گا کہ میرے نبی نے دین کیسے پھیلایا. حضور کی سیرت بیان کرنے میں موت کیوں آتی ہے ہم کو بھائی؟ اللہ کے رسول کی باتیں کرنے میں کسی چائے خانے پہ ہمیں دقت کیوں ہوتی ہے؟ IPL کی بات کریں گے، بنگال الیکشن کی بات کریں گے، UP کے CM کی بات کریں گے، فائنانس منسٹر کی بات کریں گے، یہ کاکروچ پارٹی ہے، فلاں پارٹی، اس کی بات کریں گے. یار مدینے والے کی بات کون کرے گا؟ کیا کہنے ہیں. مجھے بتائیں آپ کون کرے گا اللہ کے رسول کی باتیں؟ کیا دقت ہوتی ہے حضور کا نام لینے سے؟ کیا تکلیف ہے اسلام سے ہم کو؟ کیا پیغام ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا دقت ہے؟ کیا بگاڑا اسلام نے آپ کا اور میرا؟ حضور کی بات نہیں ہوگی کیوں؟ یار نہیں انسلٹی ہوگی. یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ، یار حضور کا دین تو دوسرے لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے آیا تھا. کیا کہنے ہیں. واہ. ہاں کھانا دیر میں ملے تو ہم اپنی بیوی کو مارتے ہیں، روٹیاں گرم نہ ہو تو اپنی بچیوں کے چہرے پہ تماچے مارتے ہیں، گھر میں گالی کا ماحول بناتے ہیں. تو سوچو حضور کی باتیں نہیں کرتے، اللہ کے رسول کا ذکر نہیں کرتے. غریب دروازے پر کھڑا. معلوم ہے آپ کو ایک لڑکی کہتی میری سیکنڈ شادی ہوئی، دوسری مرتبہ شادی میری ہوئی، پہلی شادی میری چھوٹ گئی تھی. ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ اٹھاؤ اور وعدہ کرو یہ باتیں اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. کہیں نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ. ایسی مبارک خاموشی سے سننے والی سماعتوں کا میں انتظار بھی کرتا ہوں، میں متلاشی بھی ہوں.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह اللہ کا شکر ہے کہ روز جلسے جلوس ہوتے ہیں، چائے پی لیں، روز جلسے جلوس ہوتے ہیں، اور روز میں جھاڑو لگاتا ہوں حضور کی محفل میں، لیکن کب تک لگاتا رہوں گا؟ یہ باتیں میں کب تک کہتا رہوں گا؟ معافی چاہتا ہوں، مجھ سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے، ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے، ہم نہیں ہوں گے، لیکن یہ باتیں زندہ ہوں گی تو آپ کہو گے ایک کتوں سے بدتر آدمی میرے محلے میں آیا تھا، وہ تھا تو غلط لیکن باتیں صحیح کہہ کے گیا ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھ لو، یہ تمہارے کام کی باتیں ہیں۔